بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور سنن نسائی شریف، یہ 6 کتاب ہیں. یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ 220 ہجری سے لے کر 230 ہجری تک. کتنے؟ اس میں لکھنے والے ایک بھی صحابی نہیں ہیں. 10 سال کے پیریڈ. ہاں، صحابہ کرام آخری صحابی 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. یہ کتابیں 6 جو لکھی گئی ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی؟ 6. یہ جو 6 سکتا ہے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ جو 6 کتابیں ہیں پوری، اچھی پوائنٹ کی بات. یہ 220 ہجری سے لے کر 230 ہجری تک کے لکھی گئی ہے. اس میں یہ جتنے بھی ہیں اس میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ تابعی ہے، باقی سب تبع تابعی ہے. کچھ تابعی نے باقی تابعی کے بعد مطلب پہلا درجہ حضور کا، دوسرے صحابی کا، اور تیسرے تابعی کا، اور چوتھے نمبر کے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب یہ جو 6 کتابیں لکھی گئی ہیں آج جس کو ہم زیادہ فالو کرتے گئے تو یہی 6 ماننا چاہیے. تو میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ان 6 کتابوں سے پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہے جس کو صحابہ کرام کے بعد جو تابعی تھے یا اس دور کے لوگ تھے وہ مانتے تھے کہ نہیں؟ مانتے تھے کہ نہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے شاگرد اگر سچا ہے تو استاذ بھی سچا ہوگا نا. یا جھوٹے آدمی سے تو استاذ حدیث نہیں لے گا. لے گا کیا؟ ہاں لے گا. تو یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. جو کتابیں 220 سے لے کر 230 تک کے لکھی گئی ہے آپ اس کو ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جو 220 سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ بھی کتابیں تو معتبر ہیں. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے یہاں لوگوں نے مغالطہ یہ کر دیا ہے، معذرت کے ساتھ بھائی، آج کل لوگوں کے دماغ میں ایک بات بٹھا دے صرف یہی کتابیں 6 ہیں صحیح اور کتاب ہے ہی نہیں. تو میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے انسان کی. اس سے پہلے جب یہ 220 سے پہلے جتنے صحابہ تابعی تھے جن کے دور میں جو کتابیں لکھی گئی تھی، کیا معاذ اللہ وہ سب کتاب کو نہیں مانتے تھے؟ اس میں جو حدیثیں تھیں وہ حدیث کی کتابیں نہیں مانتے تھے؟ یا ان لوگوں کو مانتے تھے کہ نہیں؟ اور وہ لوگ اگر نہیں مانتے تھے ایک بات تو اس وقت یہ 6 کتابیں تھی ہی نہیں. برابر. یہ 6 کتابیں 220 سے پہلے تھی نہیں. تو پھر کس چیز کو مانتے تھے وہ لوگ؟ کیا ڈائریکٹ ان لوگوں کو حضور نے بتایا یا ڈائریکٹ ان لوگوں کو صحابی نے بتایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں تھی. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا صرف عقیدہ ان 6 کتاب ہی پر نہیں ہونا چاہیے. ہاں چلو ان 6 کے بعد والے 230 کے بعد مت مانو. آپ 230 کے بعد آپ مت مانو جو کتابیں لکھی گئی، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں مت مانو. لیکن اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی اس کتاب کو تو ماننا پڑے گا نا. اس کتاب کو تو ماننا پڑے گا نا. اب اس کتابوں میں بھی جو صحیح حدیثیں ہوں گی جن کو محدثین نے ان 6 امام سے پہلے جو امام گزرے وہ بھی تو صحیح تھے کہ نہیں؟ ان کی بھی باتیں تو صحیح ہوں گی کہ نہیں؟ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہیں کتابوں میں حدیث ہو تو ہی ہم مانیں گے. ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک نالج کی بات، آپ کتاب دیکھ لیجئے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل ملا کر کے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں؟ 6 لاکھ زبانی حدیثیں. اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں؟ 1 لاکھ صحیح حدیثیں. اب وہ صحیح کیا ہے وہ بھی میں بیسک پورا سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آج جو ہماری سوچ ہے نا کہ صرف یہی 6 مانو باقی کسی کو مت مانو، یہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. سمجھ گئے؟ 6 لاکھ حدیثیں میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. ٹھیک ہے. اور اس 1 لاکھ کے بعد جتنے بھی 5 لاکھ تھے کیا لفظ ہے؟ حدیث. تو وہ 5 لاکھ بھی حدیث تھی، کوئی جھوٹی بات نہیں تھی، یا کسی کا جھوٹا قول ایسا نہیں تھا جو ایڈ کر دیا گیا.
سمجھے، وہ لوگ بھی حدیثیں تھی. اب اس حدیث میں بھی درجے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ درجہ. مثال کے طور پر اسکول میں ہم پڑھنے والے پہلا نمبر بھی ہوتا ہے، دوسرا نمبر بھی ہوتا ہے، تیسرا نمبر بھی ہوتا ہے. لیکن ہے تو سب پڑھنے والے بچے نا. جس نے زیادہ محنت کی ہے وہ پہلے نمبر پر آیا، جو دوسرے نمبر پہ آیا اس نے تھوڑی کم کی ہے، جو تیسرے اس سے کم کی ہے. لیکن ہے تو تینوں طالب علم نا، چور شمار تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو چیز بھی ہے، لیکن اس کا درجہ کیا ہے؟ ان کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. لیکن ہے یہ بھی، ہے یہ بھی. اور اس کی بھی شریعت میں کچھ نہ کچھ حیثیت ہے. اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو اس کو اسلام سے ہی نکال دیا جاتا. بات سمجھ رہے نہیں بھائی؟ اب صحیح حدیث کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہوتی سب کو ہم آگ لگا کر کے جلا دیتے معاذ اللہ. اگر وہ غلط ہوتی تو، اگر وہ جھوٹی ہوتی تو ہم سب کو ختم کر دیتے. ختم نہیں کیا بلکہ محدثین نے اس پر بحث کی، محدثین نے اس کو جانا. کچھ محدثین نے صحیح حدیث کے نیچے درجے کی حدیث کو بھی پرکھا اور ان کو یہ پتا چلا کہ یہ حدیث واقعی رسول اللہ کی ہے، تو ان لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا. ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بات اپنی بڑھاؤں گا. صلاۃ التسبیح کی نماز تو بہت مشہور ہے، سب پڑھتے صلاۃ التسبیح کی نماز. سنے کہ نہیں صلاۃ التسبیح؟ یہ حدیث جو اس بارے میں روایت ہے، یہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے. کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے ہی نہیں، بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے. کیا ہے؟ ضعیف ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو تابعی گزرے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص گزرے ہیں. سمجھ گئے؟ جو امام بخاری کے استاذ گزرے ہیں. امام بخاری کے دادا استاذ، استاذ ہی نہیں دادا استاذ. سمجھ رہے میری بات سمجھتے چلیے میں پوائنٹ. انہوں نے مراقبہ کیا اور خوب، کیونکہ اللہ کے بہت بڑے بندے تھے، مقبول بندے. اور جب اس پر آپ نے خوب اللہ سے توجہ لگائی، حضور کی طرف توجہ لگائی، تو آواز آئی ان کو. یہ بھی میں کوٹ کرا دوں گا بعد میں، ٹینشن مت لیجیے گا. تو اس پر ان کو یہ آواز ملی کہ واقعتاً یہ میری حدیث ہے، جو ایسا کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے. اس وقت سے لے کر کے آج تک کے کوئی اس بارے میں سوال بھی نہیں کرتا ہے کہ حدیث کیسی ہے کیا ہے. سب دھڑلے پڑتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ واقعی اس کا فائدہ ہے اور پڑھ رہے ہیں سب لوگ. لیکن یہ حدیث کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. سمجھ میں بات؟ تو یہ چیز سمجھ میں آئی. تو میں آپ کو ایک چیز خاص بتا دیتا ہوں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی 6 کتابیں ہوں. بس اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اگر اپنی کتاب میں بیان کیا ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. سمجھ رہے میرے بھائی؟ سمجھ گئے؟ اب آپ کو دیکھیے میں کچھ چیزیں بتا دوں. سب سے پہلے میں اب پوائنٹ پر آیا ہوں. اب صحیح کی بات کہتے ہیں، اصل میں ایک حدیث کا ایک درجہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہم لوگ صحیح کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ رانگ کے مقابلے میں صحیح، رائٹ ہم سمجھتے ہیں. مطلب یہ رائٹ، صحیح حدیث مطلب رائٹ حدیث، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سب رانگ حدیث. یہ ہمارے دماغ میں چلتا ہے. یہ صحیح حدیث اس کا مطلب سب غلط ہو گئی، یہ دماغ میں چلتا ہے نا. دماغ میں یہی آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. صحیح اور غلط کا بات نہیں ہے. ہاں، یہاں صحیح اور غلط کی بات نہیں ہے، بلکہ بات جو اصل میں ہے، حضور نے حدیث بیان کی صحابی سے. صحابی نے 5 لوگوں سے ملاقات کی. کتنے لوگوں سے؟ 5 لوگوں سے. ایک مثال، میں حضور کی بات نہیں، میں اپنی بات اب سمجھاتا ہوں اپنی. میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگ نماز پڑھیے گا، نماز قائم کرو. یہ میرا جملہ ایک میں نے کن سے کہا؟ چاچا سے کہا. آپ سے بتایا. آپ کیا کیے کہ آپ نے کہا کہ حضرت نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اور آپ نے کتنے لوگوں سے بیان کیا؟ ان سے بھی کہا، ان سے بھی کہا، ان سے بھی کہا. 3 لوگوں سے بیان کیا. ان 3 لوگوں نے کیا کیا؟ ان 3 لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ان 3 لوگوں نے کیا کیا کہ یہ 3 لوگوں کو بتا دیے، یہ 3 لوگوں کو بتا دی، یہ 3 لوگوں کو بتا دیے. کڑی سے کڑی چلتی چلی جا رہی ہے. اب میں تو میری ذات صحیح ہے،
میری بات یہ ہے، یہ بھی پرفیکٹ ہے، نہ جھوٹے ہیں، نہ گالی گلوز کرتے ہیں، نہ نماز کو چھوڑنے والے، کچھ بھی نہیں، شریعت کے پورے پابند ہیں، ہر اعتبار سے یہ کیا پابند ہے۔ انہوں نے جس کو بیان کیا اس میں یہ بھی بالکل صحیح، پرفیکٹ، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی، یہ بھی بالکل صحیح۔ ہمارے یہ جو شمیم بھائی ہے یہ بھی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ کبھی ان سے ایسا ہو گیا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹے سے غلطی کی وجہ سے ان کی ذات پر ہلکا سا حرف آ گیا، سمجھ میں بات۔ اب ان کی ذات کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، جو حدیث بیان کی گئی ہے نا، تو یہ ان کے اندر تھوڑی کمی آ گئی، تو ان کی وجہ سے اس حدیث کا درجہ کیا ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ کیا ہوگا، ان کی وجہ سے ان کا درجہ کیا ہوگا، راوی کی وجہ سے، سمجھ میں آئی بات۔ اور اگر یہی بات انہوں نے صحیح ان سے کہا یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، اب یہ جو کری گئی ہے یہ بالکل صحیح کی گئی، الفاظ حضور کی یہی ہے، بات وہی ہے، دھیان میں رکھیے گا، بات وہی ہے، جملے وہی ہے، لیکن انہوں نے ان کا کیریکٹر ہلکا سا خراب ہے ان کا، لیکن بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کی وجہ سے اس کو کچرے کے ڈبے میں تو نہیں ڈال دیں گے، حدیث کو کچرے کے ڈبے میں ڈالیں گے، نہیں ڈالیں گے۔ اب کیا کریں گے، اگر یہ غلط ہے، ممکن ہے کہ بھائی یہاں ایک جگہ غلطی کے دوسری جگہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو اب ان کی بات کو صحیح کرنے کے لیے ہم کوئی دوسری بات بھی دیکھیں گے۔ انہوں نے جو بیان کی تھی وہ 3 لوگوں پہ کہی تھی، تو اب دوسری سند ہم دیکھیں گے، یہاں پر جو کڑی ہے یہ صحیح ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا ایک اعتبار سے صحیح ہے، تو اب ان کی بات بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو کہا ہے نا، یہ دوسری طرف سے بات ہم کو صحیح مل رہی ہے۔ ہم ایک خبر کے اعلان کے، ایک جھوٹے آدمی نے بتایا کہ یہ بات انہوں نے ایسا ایسا کہا، تو اب ہم سوچیں گے یار یہ جھوٹا آدمی پتہ نہیں جھوٹی بول رہا ہوگا، لیکن اسی بات کو دوسرے نے بھی سنا ہے، تو دوسرے کی وجہ سے ان کی بات میں مضبوطی آ گئی کہ نہیں آ گئی، تیسرے بات سمجھ میں آئی بات، تو وہ بات حضور ہی کی رہتی ہے، بات حضور ہی کی رہتی ہے، ان کی وجہ سے اس کا درجہ گھٹ جاتا ہے، راوی کی وجہ سے۔ حضور کی حدیث ضعیف کبھی نہیں ہو سکتی ہے، حضور کے فرمان کی طرح تو کسی کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اتنا دھیان میں رکھیے، یہ پوائنٹ کی بات یہ ہے اصلی میں۔ اب یہاں دیکھو صحیح کب بنتی ہے حدیث، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا دوں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری خود کی ایک چھوٹی سی کتاب میں نے لکھی ہے، سمجھ گئے، یہ آپ کے نوٹس ہیں، ہاں جی جو میں اپنا بنا کر کے رکھا ہوں۔ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں، ٹائم ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ ہم لوگ تو ٹائم نکال لیا۔ دیکھیے حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، حدیث صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے لوگ، راوی، کیونکہ حضور کی بات ہر بات پکی ہوتی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، سمجھ میں، بیان کرنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جس میں جتنے بھی بیان کرنے والے لوگ ہیں سب کا عادل ہونا، انصاف کرنے والا، عادل ہونا ضروری ہے، اگر وہ عادل نہیں ہے تو وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ اب عادل کا کیا مطلب ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، عادل ہر وہ شخص ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہو، کیا ہو، پہلی چیز عادل ہونے کے لیے کیا شرط ہے، مسلمان ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، کیا ہو، بالغ ہو، تیسری چیز یہ، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے وہ بچتا ہو، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ ایسے کام سے بھی بچتا ہو
جو ایسے کام سے بھی بچتا ہو جو مروت کے خلاف ہو, جو انسانیت میں تھوڑا سا انسانیت کے خلاف ہو, ہلکا سا, جبکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک گھوڑا ہے, میرا گھوڑا, میں کیا کیا, گھوڑے کو میں اناج دے کر اس کو بلا رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ گھاس دیکھے گا تو آئے گا ہی. اب کیا کر رہا ہوں, میں اس کو گھاس دکھا رہا ہوں اور اس کو للچا رہا ہوں, کھلا نہیں رہا ہوں. تو انسانیت کیا ہے, گھاس دکھایا تو اس کو کھلا, لیکن میں نے کیا کیا, اس کو کھلایا نہیں. تو اب اتنی چھوٹی بات, جبکہ وہ عادل بھی ہے, مسلمان بھی ہے, بالغ بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, لیکن صرف ان سے کتنی غلطی کیا ہو گئی کہ گھوڑے کو گھاس کھلایا نہیں, بس دکھا کر کے للچا کر کے واپس نہیں. یہ مروت کے خلاف کام کر دیا, تو اب یہ فوراً پہلے درجے سے نکل کر کے دوسرے درجے میں چلے جائیں گے. یعنی اتنی شرطیں, تب جا کر کے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس طریقے کی حدیثیں امام بخاری کو 1,00,000 یاد تھی. کتنی یاد تھی؟ 1,00,000 حدیثیں. اور بخاری شریف میں کل ملا کر کے جو حدیثیں ہیں نا, وہ 7,275 حدیثیں. کتنی ہے؟ 7,275 حدیثیں ہیں. اب مجھے بتائیے, جو اتنی ساری حدیثیں جو بد گئے, 93,000 صحیح حدیثیں, وہ کہاں گئی؟ وہ بھی تو کہیں ہوگی نا. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ کوٹ نہیں کیا ہے, وہ کوٹ نہیں کیا گیا, انہوں نے کوٹ نہیں کیا اس کو. کوٹ نہیں. اب ہم جو کہتے ہیں کہ صرف ہم یہی 6 کتابوں سے دکھاؤ, تو یہ انصاف کی بات ہے؟ ہاں دوسری حدیث بھی ہے نا. آپ تھوڑا سا دماغ لگائیے, انصاف کی بات ہے؟ بلکہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, حدیث ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے بس. اگر صحیح کی بات کر رہے ہو تم, تو حدیث ہونی چاہیے صحیح, چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہو, لیکن ہو وہ صحیح. پھر اگر آپ کہیں گے کہ یہی 6 ہمارے لیے, تو اس سے پہلے 220 سے پہلے جتنے تھے وہ کیا کرتے تھے, آپ اس کے بارے میں مجھے جواب دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کا جو مطلب ہے, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عادل ہو. عادل کا معنی بتا دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا حافظہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. بچپن میں جیسا تھا, بڑھاپے تک کے کا ویسے ہی اس کا حافظہ ہونا چاہیے. بھولنے کی بیماری نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ بھولنے کی بیماری نہ ہو, یہ دوسری شرط. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ حدیث کو کیچ کرنے والا ہو. جیسے سنا لفظ بلفظ اپنے دماغ ذہن میں بٹھایا, نقل کیا, دوسروں کو پہنچایا, ہو بہو پہنچایا نہیں. سمجھ گئے؟ اور اس میں غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر ہوگی, اور چوتھی چیز وہ حدیث متصل ہو. آپ نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے مجھ سے سنا, بیچ میں کٹنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. تب جا کر کے وہ حدیث کیا ہوتی ہے, اس کا ایک درجہ بنتا ہے. اور وہ درجہ کیا بنتا ہے؟ صحیح. لیکن ہے وہ حدیث. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد ایک دوسرا درجہ بنتا ہے حسن کا, حدیث حسن. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کچھ صحیح تھا, عادل بھی تھے, متقی بھی تھے, مذہب بھی تھے, کیچ اپ بھی کرنے والے تھے, لیکن گھوڑے کو گھاس کھلاتے وقت کیا کیا انہوں نے, یا یہ کہ حضور کی حدیث کو دھوپ میں بیان کر رہے تھے. ایسے بھی ہے. تو حضور کی حدیث کو دھوپ میں بیان کرنا کھڑے ہو کر, یہ بھی مروت کے خلاف ہے. آقا کی حدیث دھوپ میں کھڑے ہو کر بول کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی محدثین جو تھے وہ کہتے تھے جو حضور کی حدیث کو دھوپ میں بیان کرے, وہ اس کو ہم اعلیٰ درجے میں نہیں لیں گے, جبکہ سب کچھ ان کا صحیح تھا بیچارہ, کوئی قصور نہیں. اتنا احتیاط برتا جاتا تھا. جی بہت مضبوط حساب کتاب ہے. نہیں آ سکتے, عام آدمی نہیں سمجھ. ہائی لیول پہ, یہ آپ کو بتا رہے ہو ہائی لیول کا ہے. تو یہی چیز میں آپ کو عام آدمی تو عام آدمی کیا بہک جاتے ہیں, کہتے ہیں صحیح حدیث سناتے ہیں, اور ہم لوگ صحیح کا مطلب کیا سمجھتے ہیں, رانگ کے مقابلے میں رائٹ. حالانکہ یہ مطلب نہیں, بلکہ یہ حدیث کے درجے ہیں. جی. اور اس کے 3 درجے بنتے ہیں, ایک صحیح کا, ایک حسن کا, اور ایک ضعیف کا. ضعیف کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, کمزور ہے, غلط ہے, خراب ہے, برباد, بری ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بری جو کہہ دے گا نا وہ حدیث کو, وہ کافر ہو جائے گا. حضور کی حدیث, حضور کا فرمان کبھی برا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ضعیف اس لیے ہو گئی کہ یہ بعد میں جو لوگ تھے ان میں کچھ کمی آ گئی تھی, اس کی وجہ سے اس کا درجہ ہے 3 درجے پر آ گیا.
لیکن حضور کی حدیث تو یا پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ اہم ہے. تو یہ درجہ ہے. اب چونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ صحیح، حسن، ضعیف، یہ 3 درجے نکلے. اب یہ جو 2 درجے بنتے ہیں اوپر کے، حدیث صحیح اور حدیث حسن، ان 2 چیزوں سے اب کچھ مسائل جو شریعت میں مجتہد گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، اب وہ راستہ دیا ہم کو، کچھ طریقہ بتائیں، امام گزرے جو راستے بتائیں. یہ جو اوپر کی 2 حدیثیں ہیں محدثین نے بتایا کہ صحیح حدیث سے اور حدیث حسن سے، مطلب حدیث کے نچلا درجہ بھی جو ہے ان 2، یہ 2 درجے، ان دونوں درجے سے آپ عقیدہ بھی ثابت کر سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ احکام جو ہوتے ہیں، احکام یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سمجھ گئے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ان 2 درجے سے حدیث کے 3 درجے بنے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے اور یہ عقیدہ ہے. ان 2 درجوں سے حدیث حسن سے اور حدیث صحیح سے آپ عقیدہ بھی ثابت کر سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ احکام بھی بیان کر سکتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اب بچ گیا جو تیسرا درجہ ضعیف، یہ بھی رسول اللہ کی ہی حدیث ہوتی ہے. اس سے محدثین نے بیان کیا ہے آپ کسی چیز کی فضیلت، کسی کا مرتبہ، عقیدہ نہیں، احکام، حکم نہیں، بلکہ کسی کا مرتبہ، کسی کی فضیلت، کسی کی شان، کسی کی عظمت، کسی کا مقام، کسی کا رتبہ، کسی کی حیثیت جو حضور نے بیان فرمائی ہے یا صحابہ نے بیان کیا، آپ ضعیف حدیث سے بالکل بیان کر سکتے ہیں. جی، اس کا بھی یوز لیس نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بھی استعمال، کیونکہ ہے حضور اور صحابی کا فرمان نا بھائی، تو اس کا فرمان یہ غلط نہیں جائے گا. خالی درجے سے نیچے ہے، صرف درجے سے نیچے ایسا وہ بھی لائن میں ہے، استعمال کر سکتے ہیں. حدیث کی لائن میں ہی ہے، وہ بھی استعمال وہ حدیث کی لائن میں کر سکتے ہیں. تو میں نے اس لیے بھائی سے کہا کہ اب یہ بات سمجھ میں 3 درجے ہوتے ہیں. اب یہاں سے میں آپ کو کچھ دلیلیں دوں گا کہ حضور سے مانگ سکتے، حضور کے در پر جا کر کے، کیونکہ آپ نے کہا آج کی تاریخ میں نہیں مانگ سکتے، جب حیات میں تھے تب ان کے در پہ جا کر سوال کرو یا ان سے مانگو یا ان سے کلام کرو یا بات کرو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ صرف ان 6 کتابوں پر نہیں بلکہ ہر اس کتاب پر ہے جو صحیح ہونا چاہیے، اس کی حدیث جو حدیث جی سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے قرآن کھولتے ہیں، کسی کو کچھ شک ہے، ڈاؤٹ ہے تو بول دیجیے. نہیں بہت اچھا سمجھا، ماشاءاللہ. آپ کو شاباشی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ. کوئی ایسی بات ہے تو آپ بتائیں. شاباشی کے لائق ہے، شاباشی کے لائق ہے، تو شاباشی دینی چاہیے. نہیں، بہت اچھے سے اور سمجھ میں آئی بات. سمجھ گئے؟ اندر علم والے کے ساتھ بیٹھنے میں فائدہ ہے. اور بھی یہ عمر کی ظہیر الدین خان صاحب کے ساتھ اپنے ارے میں آپ کا بیٹا ہوں، ٹینشن ابھی ظہیر الدین خان صاحب ان کو تھوڑی چاچا بولتے تھے، چاچا بولتے تھے، لیول ہو گیا نا. آپ سے تھوڑا فری، ابھی خان صاحب کے ساتھ جا کے ایسا فریلی بات نہیں کوئی بات ہوتی. نہیں. اب دیکھیے ادھر ادب کا معاملہ رہتا ہے کافی. درجہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء سورت نمبر. ہاں یہ پڑھو آپ. ہاں اس کے بارے میں بھی ابھی ہاں جی ہاں یہ ہم لوگ نے بتائے تھے، ابھی ڈسکس ہو سب کچھ چکا دے ہے. رہا ہوں آپ ہاں دیکھیے. پارہ نمبر 5 جی سورت نمبر نساء 4 ہوں. ہے نا، سورہ ہاں، نساء. نساء، اور آیت نمبر آپ دیکھ لیجئے 64. ہوں. ہاں یہ کوڈ کی ہے. ایک منٹ ابھی. ہاں ہاں 64. آیت نمبر ہاں ہم لوگ کا ماشاءاللہ ریسرچ ہو چکا ہے. پھر آپ کریے. آپ کیے ہوں گے اپنے نہیں، حساب ابھی آپ سے سے. کلیئر. میں آپ کے سامنے کم علم ہوں. اپنا اناڑی حساب سے ہم لوگ جاہلانہ طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر وہ لوگ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، إِذْ مطلب جب یا اگر، ظلموا مطلب ظلم کر لیں، انفسہم اپنی جان پر. اب یہاں سے ایک بات یہ بتا دیتا ہوں، یہ صرف حضور کے حیات تک خاص نہیں ہے کہ جب تک حضور زندہ تھے جسم و جسمانیت کے ساتھ، سمجھ گئے، جسم و جسمانیت کے ساتھ جب تک مکہ اور مدینہ طیبہ میں رہے تب تک کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ حضور کے بعد وصال بھی یہ ہے. اس پر میں دلیل حدیث کوٹ کر دوں گا تاکہ آپ کا قیامت تک مطلب یہ ہے. ہاں ہاں قیامت تک. جی ٹھیک ہے.
اگر وہ لوگ ٹھیک ہے اپنی جان پر ظلم کر لیں، اگر وہ لوگ جب اپنی جان پر ظلم کر لیں، جاؤک یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں، آیت حضور کے حیات میں اتری ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا، آیت حضور کے حیات میں لکھ لیے لیکن حکم قیامت تک کے باقی۔ جاؤک آپ کی بارگاہ میں آئے، فاستغفر اللہ آپ ان کے لیے استغفار چاہے، آپ نظر کرم فرما دیں۔ استغفار کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ حضور تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کرے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مطلب نہیں کہ استغفر اللہ کی تسبیح لے کے حضور بیٹھے ہیں۔